نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آگے دیکھیں دونوں کا انجام بھی بتا دیا، ایمان والے اور فاسق، مومن اور فاسق کیسے برابر نہیں ہو سکتے. ہم تو سوچتے ہیں برابر ہی ہوں گے، لیکن کیسے نہیں برابر ہو سکتے. دیکھو تو صحیح، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے باغات ہیں، ان کا ٹھکانہ. جنت المأویٰ کہتے ہیں جنت کا، ایک جنت کا نام بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی، یعنی یہ صرف سیر کے لیے نہیں جائیں گے جنت میں، وہاں پہ رہیں گے، وزٹ نہیں کرنا. صرف خوبصورت خوبصورت جگہوں پہ تو ہم دنیا میں تو صرف وزٹ ہی کرنے جاتے ہیں نا، لیکن وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنس ہوگی ان کی. نزلا بما كانوا يعملون، پھر سے عمل کی بات آئی، یہ مہمانی کے طور پہ ہے، یہ ان کی مہمان نوازی ہے. نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو، یہ اللہ نے تیار کی ہے مہمانی. کس وجہ سے؟ بما كانوا يعملون، اس لیے کہ وہ عمل کرتے تھے. اور اگر آپ پہلے ہی طے کر لیں کہ عمل نہیں میں نے کرنا، اس لیے پڑھنے کا کیا فائدہ، اور عمل تو میں کر ہی نہیں سکتی، تو پھر کیا؟ تو پہلے سے طے نہ کریں. کیا آپ اس کے لیے عمل نہیں کر سکتی؟ یہ جو ابھی جنت کی خوبیاں بتائی ہیں، اس کے لیے کیا عمل نہیں کیا جا سکتا؟ اگر انسان دیکھ لے تو وہ کہے کہ میں ہر چیز کرنے کو تیار ہوں اگر مجھے یہ مل جائے. دیکھیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھروں کے لیے کتنی محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا اس کے لیے محنت نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے فوراً کیوں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں عمل ہوتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اور دیکھو یاد رکھو، یہ عمل کا بدلہ ہے، یہ ان کو بدلے میں ملی ہیں جنتیں، ایسی جنتیں جو ان کو اپنے اندر لے لیں گی. ان کا ٹھکانہ ہے ماوا، ماوا ایسا قیام گاہ جو ٹھکانہ ہو، جو اپنے اندر پناہ دے دے. یعنی یہ جنتیں اس طرح ہیں کہ ان کو اپنے اندر امبریس کر لیں گی، لے لیں گی، ان کا استقبال کریں گی. اور یہ اعمال صالح کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کو قبول کر لیا تھا نا، مان لیا تھا، باؤنڈریز سے کو کراس نہیں کیا تھا. یہ جو ساری ہیں جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز لگائی ہوئی ہیں نا، یہ چیز منع، یہ چیز منع، یہ بھی چیز منع، یہ ریسٹرکشنز ہیں نا، ریسٹرکٹڈ ایریاز ہیں. چاہے وہ کھانے پینے میں ہو، چاہے وہ پہننے میں ہو، چاہے وہ کوئی کسی بھی خرچ کرنے میں ہو، چاہے وہ ارن کرنے میں ہو، کمائی کرنے میں ہو، یہ ریسٹرکشنز ہیں نا. جو ان ریسٹرکشنز کو توڑے گا، باؤنڈریز کو کراس کرے گا، وہی فاسق ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ اول شب سے چلا، یعنی وہ رات کے شروع میں ہی اس نے چلنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ ڈر رہا ہے نا کہ پتہ نہیں منزل پہ پہنچوں کہ نہ پہنچوں، میں جلدی چل پڑوں. تو جو اول شب سے چلا، جو شروع رات میں ہی چل پڑا، وہ منزل کو پہنچا. سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، سنو اللہ کا سودا جنت ہے. اس کا سودا اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ بس ایسے ہی مل جانی ہے، مفتی میں مل جائے گی. مفت نہیں بٹ رہی وہاں پہ جنت، اس کا سودا بڑا مہنگا ہے. یعنی اس کا سودا جو ہے نا، وہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے. دنیا میں جو عمل آپ کو کڑوے لگتے ہیں نا، مشکل لگتے ہیں، نفس کے اوپر بہت بھاری لگتے ہیں، وہ آخرت کی مٹھاس ہے. اور دنیا میں جو چیزیں مزے کی لگتی ہیں، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، اس میں بھی دل چاہتا ہے وہ بھی دل چاہتا ہے، وہ آخرت میں کڑواہٹ بن جائیں گی. تو دیکھ لیں کیسا پیارا انجام ہے مومن کا. مومن کا انجام اب آپ نے دیکھا نا، کیا کیا پیاری چیزیں اس کو ملیں گی. اور یہ تو بات یاد ہی رکھیے کہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہ سنا، اور کسی دل پہ جس کا خیال نہ گزرا، وہ سب ملنے والا ہے. پھر کیا برابر ہو سکتے ہیں یہ اس کے؟ اما الذین فسقوا واما الذین فسقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی،
فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. ان کا ماوا کیا تھا؟ جنت، اور ان کا ماوا کیا ہے؟ النار، آگ. کلما ارادو، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ نکل آئیں اس سے، اعیدوا فیہا، اس میں دوبارہ ڈالے جائیں گے. یعنی وہ ایسی تکلیف دہ جگہ ہوگی کہ انسان ارادہ کرے گا، جو اس میں جائے گا وہ اس کا ارادہ یہ ہوا کہ میں اس سے نکلوں کسی طرح. اس تکلیف کو نہ سہتے ہوئے وہ کوشش ضرور کرے گا نکلنے کی، لیکن کیا ہوگا؟ جب نکلنا چاہے گا اعیدوا فیہا، تو دوبارہ اس کو اس میں لوٹا دیا جائے گا. وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان سے، ذوقوا عذاب النار، چکھو اب آگ کا عذاب، چکھو اس کو. الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم کہتے تھے کوئی نہیں جہنم، کوئی نہیں، یہ ایسے ہی ڈرانے والی باتیں ہیں، یہ کوئی نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. استغفر اللہ ربی، جس کو تم مانا ہی نہیں کرتے تھے نا، جس سے تم ڈرا ہی نہیں کرتے تھے، جس کی تم نے فکر ہی نہیں کی تھی، جس کو تم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، جھٹلاتے تھے، اپنے عمل سے جھٹلاتے تھے، قول سے جھٹلاتے تھے. اب آپ بتائیں کہ جو اس جہنم میں چلا گیا، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو جنت میں مزے کر رہا؟ یہ جہنم کی دیواریں اتنی موٹی ہیں، صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہو جائیں. 40 سال تک انسان چلتا رہے تو ایک دیوار کی چوڑائی ہے. وہاں پہ ان کو ڈال دیا جائے گا اور وہاں سے وہ نکلنے کی کوششیں کریں گے کہ ہم نکلیں، یہاں سے نکل نہیں پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا تو اس کی آگ کالی سیاہ ہو گئی. اب جو جہنم ہے اس کی آگ کیسی ہے؟ سیاہ کالی ہے، اندھیری رات کی طرح، اور اس کی لپٹوں میں روشنی نہیں ہوتی، ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے. کیا یہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو جنت میں بیٹھا مزے کر رہا ہے، جو سونے اور چاندی اور اس کی دیواروں میں اور سونے کے درختوں کے درمیان اور وہاں پہ تخت لگائے ہوئے بیٹھا ہے؟ کیا وہ اور جو یہ آگ میں ہے، کیا یہ برابر ہے؟ کیا انجام میں برابر ہے؟ زندگی برابر نہیں تھی تو انجام میں تو دیکھیں کتنا بڑا ڈفرنس ہے. پھر بخاری اور مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جو ہے نا، جو دنیا میں آپ جلاتے ہیں، اس جہنم کی آگ کا 70th حصہ ہے، 70th. تو صحابہ نے عرض کیا کہ جلانے کے لیے تو یہی بہت کافی تھی جو دنیا والی ہے. آپ نے فرمایا اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ کی گرمی 69 ٹائم زیادہ ہے. یہ تو 170th حصہ ہے نا. اور وہاں پہ جو آپ کو میں نے ادنا جنتی کا بتایا نا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ ذرا ادنا جہنمی کا بھی سن لیں، جو سب سے جس کو ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، سب سے ہلکے عذاب والا. سب سے ہلکے عذاب میں کیا ہوگا اس کو؟ اس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے. وہ پورا نہیں آگ میں ہوگا، صرف دونوں جوتیاں اس کی جو اس نے پیر میں پہنی ہوں گی وہ آگ کی ہوں گی، اور اس کے لیسز، جن کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، اور اس کو ایسے لگے گا کہ سب سے زیادہ عذاب میں ہی ہوں، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا. استغفر اللہ. ہم سے تو دنیا کی ہلکی سی آگ یا گرمی یا وہ نہیں برداشت ہوتی، تو وہ کہاں سے ہوگی؟ اور پھر وہاں کی سواریاں میں نے آپ کو بتائیں کہ کیسی ہیں، اور یہاں کی بھی سن لیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا. وہاں پہ تو فرشتے آ کے سلام کریں گے، یہاں پہ فرشتے لعنت کریں گے، پھٹکار کریں گے. دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے. 19 میں سے ایک ان کا جو سب سے بڑا وہ ہے، اس کا نام مالک ہے. ایک فرشتہ بھی کافی ہے سزا دینے کے لیے، مگر مختلف قسم کے عذاب دینے کے لیے، انتظام کے لیے اس کے ڈیفرنٹ فرشتے ہوں گے. 19 فرشتے مقرر کیے گے جو ڈیفرنٹ عذابوں کے اوپر ان کا انتظام کرنے کے لیے. ابھی جہنم جو ہے نا، وہ جہنمیوں سے 100 سال کے فاصلے پہ ہوگی کہ اس کی نظریں ان پر پڑیں گی اور وہ دیکھتے ہی اتنے غصے سے پیچ و تاب کھائے گی اور جوش سے آوازیں نکالے گی.
جن کو وہ سن لیں گے اور جب اس کی طرف دھکیلے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے. جیسے دنیا میں کسی مصیبت، سخت مصیبت ہو تو پکارتا ہے نا انسان موت کو، تو وہ موت کو پکاریں گے، ہائے مر جائیں، ہائے اب مر جائیں، ہائے میں مر جاؤں، لیکن موت نہیں آئے گی. اور یہ آپ نے جنت کی بھی وسعت سن لی کہ کتنی وسعت ہے، زمین و آسمان سے بڑھ کے اس کی چوڑائی ہے. اور دوزخ بھی بہت بڑی ہے، لیکن عذاب کے لیے جہنمیوں کو تنگ جگہوں میں ڈالا جائے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ جس طرح دیوار میں کیل ڈالی جاتی ہے نا، کتنی تنگ جگہ پہ آپ کیل ٹھونکتے ہیں نا دیوار میں، اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا. اور وہاں پہ کیسی عذاب دینے کے لیے، اللہم اجرنا من النار، کہ جو زہریلے جانور ہوں گے وہ کیسے ہوں گے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں بڑی لمبی گردنوں والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں. ایک سانپ جب ان میں سے ایک کو ایک دفعہ ڈسے گا، ایک دوزخی کو ایک دفعہ ڈسے گا تو 40 سال تک اس کی درد ختم نہیں ہوگی. اور وہاں کے اسکارپینز کیسے ہیں، جو کہ خچر کے برابر ہیں، یہ آپ ڈونکی سمجھ لیں، اس کے برابر ہیں کہ ایک دفعہ وہ ڈسیں گے وہ اسکارپین. دنیا میں چھوٹا سا کیڑا دیکھ کے ہم ڈر جاتے ہیں، اتنا بڑا اسکارپین کہ ایک دفعہ جو ڈسے تو 40 سال تک اس کی درد محسوس کرتا رہے گا. اور پھر یہ نہیں صرف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زدناہم عذابا فوق العذاب، یعنی ہم ان کے لیے عذاب پہ عذاب بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے. ان بچھوؤں کے، ان اسکارپینز کے جو دانت ہوں گے وہ لمبی کھجوروں کے برابر ہوں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور لوگ کہہ دیتے ہیں تو تھوڑے دن ہم جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد کوئی نہیں، پھر اس کے بعد جنت میں. نہیں، یہ عذاب بھی نہیں سہ سکتے، تھوڑے دن کا کیا، ایک لمحے کا بھی نہیں سہ سکتے. ایک لمحہ بھر بھی جو انسان جہنم میں جا کے رہنا گوارا کر سکتا ہے؟ تو ماننا کب ہے؟ آج ماننا ہے، آج بدلنا ہے، کیونکہ کل کی سزا ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ بھئی قابل برداشت، نہ ختم ہوگی نہ جان چھوٹے گی. پچھلے دنوں میں کچھ بنانا تھا، اوون پری ہیٹ کیا بہت ہائی ٹیمپریچر پہ، تو اس کو جب کھولا تو لگتا تھا کہ اس کی بھاپ سے نا منہ جل جائے گا، ذرا بس کھول کے اندر جھانکا ہی. میں سوچ رہی تھی اگر یہ جہنم ہو اور کہہ دیا جائے کہ آپ کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ اس میں اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے لیے جانا ہوگا، تو کیا اس اوون میں رہنا قبول ہوگا؟ میرا دل دہل گیا اس سے. حالانکہ یہ تو صرف اوون ہے، تو اس کا اگر ذرا سا بھی ہمیں پتہ چلے گا، اس کا ذرا چانس بھی ہو سکتا ہے، پھر میں سوچ رہی تھی پھر تو ساری یہ زندگی بے فائدہ. پھر کیا اس میں ہم فن کر رہے ہیں، یا کیا ہم اس کے اندر کھا پی رہے ہیں، کیا پھر اپنے جسم کو پال رہے ہیں اس دن کے لیے؟ ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہونا ہے، اپنے آپ میں ہی میں سوچ رہی تھی کہ پھر تو دل کرے گا کہ کہیں بھاگ جاؤں، مگر یہ تو کوئی دنیا کی حکومت نہیں ہے کہ بھاگ کے کہیں چھپ جائیں تو جا کے کوئی ڈھونڈ نہ سکے. یہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، تو بھاگ نہیں سکتے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر اسی کی پناہ میں آ جائیں، اسی کے دامن رحمت میں آ جائیں، روتے ہوئے اسی کے آگے جھک جائیں، بچ جائیں. اسی کی مان کیوں نہیں لیں جس نے بچانا ہے، جس کے پاس چھپ کے ہی ہم بچ سکتے ہیں. تو اس سے دور بھاگ کے تو ہم کہیں نہیں بچ سکتے. وہی طرز کھا لے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، وہ رحم کھا لے گا تو بچت ہو جائے گی، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور راستہ ہے؟ کیا کہیں چھپ جانے سے ہمارا کام بن سکتا ہے؟ کہیں بھاگنے سے ہمارا کام بن سکتا ہے؟ کیا اس کی نہ مان کے ہمارا کوئی کام بن سکتا ہے؟ پھر کیوں نہ اسی کو منا لیں، اسی کے پاس ہے، اسی کے ہاتھ میں کہ وہ ہمیں اس سے بچا لے. کوئی اور نہیں بچا سکتا. مَا لَكُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، کوئی تو نہ کوئی مددگار ہوگا تو نہ کوئی دوست ہوگا. جب کوئی بھی نہیں ہے بچانے والا، پھر کیوں نہ اسی سے مدد مانگ لے. جب پناہ ہی ایک ہے،
اور سزا اتنی بڑی ہے یہ سہ نہیں سکتے. ایسی جگہ ہے جہاں نہ زندگی ہے، زندگی کو زندگی کہہ نہیں سکتے، اور نہ ہی موت ہے، یہ خلاصی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ اس میں موت آئے گی نہ زندگی ہوگی، نہ جئیں گے نہ مریں گے. ایک جلد جل جائے گی تو دوسری جلد آ جائے گی تاکہ مزید عذاب میں پڑے رہیں. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، چکھو اس کو، زیادہ نہیں ہوگا تمہارے لیے مگر عذاب ہی صرف زیادہ ہوگا اور کوئی چیز نہیں. پھر ہم کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں غفلت میں ڈالے گئے؟ یہ سامنے یہ نظر آ رہا ہے اور ہم انجام سے غافل ہیں. جنت کی نعمتیں بھی ایسی ہیں جن کا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل پہ گزر ہوا. اور واقعی جہنم بھی ایسی ہے، اس کے عذاب بھی ایسے ہیں، اور اس کی وہ ایسی بلا جس کا تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. کیا کوئی امیجن کر سکتا ہے ایسے سانپ اور ایسے بچھو اور ایسی آگ اور ایسی جگہ جہاں پہ اوڑھنا بھی آگ ہے، بچھونا بھی آگ ہے، بستر بھی نیچے آگ ہے، اوپر کمبل بھی آگ ہے، اوپر ٹینٹ بھی آگ کا ہے. لیکن ہمارا رب کتنا مہربان ہے، فرماتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو ادنا عذاب میں سے بڑے عذاب کے علاوہ. کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں. اس بڑے عذاب سے پہلے، اس جہنم کو دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے دنیا میں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیجتا ہے، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں. چھوٹی کہیں گے نا ان کو، اس سے تو چھوٹی ہی کہیں گے. کسی کے اوپر بہت بھی بڑی کہتے ہیں مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، دکھ کا پہاڑ ٹوٹ گیا، مگر وہ پہاڑ بھی جو ہے نا وہ بھی چھوٹا ہے جہنم کے مقابلے میں. اللہ اکبر. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تھے نا تو حضرت حفصہ فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور فرماتے تھے ہم جب اس طرح لیٹتے ہیں تو ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ کیا یاد آتا ہے آپ کو؟ سارے دن کی ایکٹیویٹیز، کل کی پلاننگ اور اس طرح کی چیزیں یہی یاد آتی ہیں نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اللہم قینی عذابک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. جس روز تم اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن کے عذاب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو یہ دونوں بہت فرق ہے ان دونوں میں. ایک جیت گیا اور ایک ہار گیا. ایک نے خود کو بڑا مانا اور ایک نے رب کو بڑا مانا. ایک اللہ کی مرضی کے مطابق چلا، ایک اپنی مرضی کے مطابق چلا. کتنا فرق ہے. لیکن رب اتنا رحمان اور رحیم ہے، یہ ہے اس کی رحمت کہ وہ چکھاتا ہے. وہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے یہ عذاب کہہ لیں یا آپ کہہ لیں مصیبتیں کہہ لیں، پریشانیاں کہہ لیں، فکریں کہہ لیں کہ وہ بھیجتا ہے. کیسی کہ دنیا میں کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی تکلیفیں آ جاتی ہیں، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی کوئی اور، کبھی قحط سالی، کبھی یہ بدامنی، قتل و غارت ہو رہا ہے، اس طرح کی زلزلے آ رہے ہیں، سونامیاں آ رہی ہیں. اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. کس سے؟ عذاب الاکبر سے پہلے. عذاب الاکبر کون سا ہے؟ وہ جو جہنم کا عذاب ہے، آخرت کا جو عذاب ہے. اس سے پہلے اللہ دنیا میں یہ ریمائنڈرز بھیج رہا ہے، وارننگز دے رہا ہے کہ انسان کیا کرے؟ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے. کیونکہ جب دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ آدمی جو واقعی نظر رکھتا ہے نا وہ سوچے گا کہ اگر میرے سے دنیا کی یہ پریشانی نہیں برداشت ہوتی، آخرت کی کیسے برداشت ہوگی. وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا، وہ ڈھیٹ نہیں بنے گا، وہ اپنی زندگی کو سٹریٹ کر لے گا، وہ سنبھل جائے گا. تو دنیا کی تکلیفیں ان کو ہلا دیتی ہیں، پھر وہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں ریمائنڈرز بھیجتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں، عذاب ہے،
جو وہ اس بڑے سے پہلے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو اسٹریٹ کر لے. دیکھ لو، سیدھے ہو جاؤ، شاید کہ تم توبہ کر لو. لیکن جو یہاں پہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو پھر اس کا کیا کرنا؟ پھر اس کا تو ٹھکانہ آگ ہی ہے، پھر آگ ہی اس کو پگھلائے گی. کیونکہ جو دنیا میں نہیں پگھلا نا، جو اللہ کی آیتیں سن کے نہیں پگھلا، جو جہنم کے ذکر سن کے نہیں پگھلا، جو یہ باتیں سن کے بھی اس نے اپنی زندگی کو سٹریٹ نہیں کیا، اس کے اوپر دنیا میں پریشانیاں مصیبتیں بھی آئیں، وہ پھر بھی نہیں سنبھلا، تو پھر اس کو کون سی چیز سیدھا کرے گی؟ پھر اس کو جہنم کی آگ ہی سیدھا کر سکتی ہے. ایسی آگ کہ جہاں سے پھر وہ نکلنا بھی چاہیں گے نا تو فرشتے اندر دھکیل دیں گے، نکلنے نہیں دیں گے ان کو. اب آپ خود ہی سوچ لیں، وہ انسان جو خود کو دنیا میں بڑا عزت والا سمجھتا ہے نا، بڑا باوقار سمجھتا ہے، آج جو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، فسق کرتا ہے، حدیں توڑتا ہے اللہ کی، خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے نا کہ میں جو چاہوں کروں، بڑا ریسپیکٹیبل سمجھتا ہے. وہ صاحب جی، وہ بیگم صاحبہ دیکھو آج کیسے دھتکارے جا رہے ہیں، کہ کہا جا رہا ہے ذوقوا عذاب النار، ان سے کہا جا رہا ہے چکھو اب آگ کا عذاب. کیسے پھٹکارے جا رہے ہیں؟ کیا اسی دن کے لیے جیے تھے وہ؟ کیا اسی دن کے لیے پلے بڑے تھے؟ کیا اسی دن کے لیے دنیا میں عیاشیاں کی تھی؟ کیا اس دن کو دیکھنے کے لیے انہوں نے زندگی گزاری تھی؟ ان سے کہا جاتا ہے چکھو آج نا، وقت تھا تمہارے پاس لیکن تم نے نہیں مانا. کئی اللہ نے ریمائنڈر تمہارے لیے بھیجے، کئی وارننگ سائنز بھیجے، کئی پریشانیاں بھی بھیجی، کئی مصیبتیں بھیجی. کبھی ہریکینز آئے، تو کبھی مہنگائی ہوئی، تو کبھی قتل و غارت ہوا، تو کبھی کوئی اور پریشانی ہوئی، کوئی اور ایکسیڈنٹس ہوئے. کہیں تو تم سنبھل جاتے، کہیں تو تم ہل جاتے، تم ہل کے ہی نہیں دیے. کہیں تو یقین آ جاتا کہ ایک رب ہے، اس کی مان کے چلنا ہے. کہیں تو اپنی ڈٹائی چھوڑ دیتے، لیکن تم نے نہیں کیا. تو اب چکھو اس عذاب کو. اللہ تعالیٰ تو آپ کو بلانے کے لیے یہ مصیبتیں بھیجتا ہے، ان میں بھی وہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہیں. کئی محرومیاں دیتا ہے، کئی تکلیفیں دیتا ہے، لیکن بعض لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے. بعض خوش نصیب ہوتے ہیں کہ یہی چیزیں ان کو سیدھا کر دیتی ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنی طرف لوٹا لیا، ان کی زندگیاں واقعی بدل جاتی ہیں. اور ہمارے مکہ کے اوپر بھی یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کیا تھا اور جنگیں مسلط کی تھی کہ وہ سنبھل جائیں، لوٹ آئیں. اگر ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ان کے اوپر بھی یہ آئے تھے عذاب الادنا، لیکن وہ نہیں سمجھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.